امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزے کا عمل روکنے کا اعلان کر دیا. بھارت کا نام شامل نہیں. ویزا پروسیسنگ روکنے کا عمل 21 جنوری سے شروع ہوگا. امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ اثر نو جائزہ لیے جانے تک غیر معینہ مدت تک رکا رہے گا. وزٹ ویزا کی درخواست دینے والے افراد متاثر نہیں ہوں گے. ایران، افغانستان، روس، صومالیہ، برازیل، نائجیریا اور تھائی لینڈ بھی شامل. جن ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزا روکا گیا ہے ان میں عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا اور نیپال بھی شامل ہیں. کانگو، روانڈا، سوڈان، شام، تنزانیہ اور ازبکستان کے لیے بھی امریکی امیگرینٹ ویزا روک دیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان ممالک کے امیگرینٹ امریکی عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے استفادہ کرتے تھے. ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں گفتگو. کہا یہ معلومات دوسری طرف کے بہت اہم ذرائع سے موصول ہوئی ہیں کہ ہلاکتیں رک گئی ہیں اور پھانسیاں نہیں ہوں گی. آج بہت سی پھانسیوں کا پروگرام تھا، اب وہ نہیں ہوں گی. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے. ہمیں معتبر ذرائع سے بتایا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سچ ہے. کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان ہے؟ صحافی کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا عمل دیکھیں اور جانچیں گے، لیکن ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس فراقچی نے کہا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں. پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. ایران میں امن قائم ہے، صورتحال مکمل قابو میں ہے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. داعش طرز کے دہشت گرد کارروائیاں کی. پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا. جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں ورنہ وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا. عزم کو بمباری سے توڑا نہیں جا سکتا. ہمیں ٹرمپ اور یورپی ممالک کی جانب سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے. ایران نے آج صبح عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پرواز کے لیے بند کر دی. صرف بین الاقوامی پروازوں کی اجازت کے ساتھ فضائی حدود استعمال کرنے کی ایڈوائزری 2.25 گھنٹے کے لیے جاری کی گئی. امریکہ چند روز میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ. مغربی فوجی حکام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے. امریکی جنگی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے. برطانیہ نے ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے. بھارت، اسپین، اٹلی اور پولینڈ کی اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت. جرمن حکام نے جرمن ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود میں داخل نہ ہونے کا نیا نوٹس جاری کر دیا. قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کی ہدایت جاری. برطانیہ کا بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ. قطر میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت. کونسلر سروسز معمول کے مطابق جاری. ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں موجود امریکی اتحادی ممالک میں امریکی فوجی اڈے ایران کے نشانے پر آئیں گے. سینئر ایرانی اہلکار کے مطابق ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی سمیت دیگر امریکی اتحادی ممالک کو خبردار کر دیا. ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دیں. ویڈیوز میں شرپسند عناصر کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. فسادیوں کو ایران میں تیل تنصیبات، بجلی گھر پر حملوں کا بھی ٹاسک دیا گیا تھا. موساد پراکسیز کی ایرانی خفیہ ایجنسی کے اہلکار مانیٹرنگ کر رہے تھے. ایران میں چھاپوں کے دوران پرتشدد واقعات میں ملوث مظاہرین گرفتار. پیٹرول اور دستی بم برآمد.
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلیفونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کی بامعنی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان بھی علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کوئی تیسرا فریق روس ایران تعلقات کی نوعیت نہیں بدل سکتا۔ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں۔ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کرتا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا، گلوبلائزیشن کا نام دیا۔ امریکہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں۔ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے سے اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی مسابقتی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند۔ گجرانوالہ میں دھند کے باعث کار اور ٹرک کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق، 4 خواتین زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ہمارے دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ بہت سے ممالک دفاعی ساز و سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ تیمور ویپن کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے معاشی میدان میں کم عرصے میں بڑی پیش رفت دکھائی، معاشی استحکام لے کر آئے ہیں، اب ترقی کے لیے اقدامات کریں گے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے۔ معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا۔ کہا پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے CEO نے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں مضبوط امیدوار قرار دیا۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگی نظام پر تکنیکی تعاون ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس اور مضبوط مالی شمولیت پر گفتگو۔ وفد کے سربراہ نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت کے مکمل امکانات کو محسوس کرنے کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل کا قومی ترقی میں ذمہ دار نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے پر زور۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ مشاورت کی عمل مکمل۔ فیصلہ آج متوقع۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود خان اشرفزئی اپوزیشن لیڈر کے واحد امیدوار ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا اپوزیشن پر قائد حزب اختلاف کی تقرری کو ایشو بنانے کا الزام۔ کہا اسپیکر آفس ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات کو مذاکرات سے مشروط کرنے سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو پاک بحرین تعلقات کا اہم ستون قرار دیا۔ صدر زرداری کو بحرین کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حکومت کا
नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दी गई। 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए डिज़ाइन के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नोटों के डिज़ाइन में पाकिस्तान के इलाकाई और जियोग्राफियाई तनव्वुर और तारीखी यादगारों को जगह दी गई है। ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत भी डिज़ाइन का हिस्सा होगी। माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम माशरती मौज़ूआत को भी नोट के डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। नए करेंसी नोटों का इजरा नवंबर-दिसंबर 2026 से शुरू होने की तवक्को है। खान की जराबन रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। बनू सेंट्रल जेल के गेट पर दस्ती बम हमला। जानी नुकसान नहीं हुआ, दहशतगर्द फरार हो गए। कराची की विराल कॉलोनी ईदगाह ग्राउंड और थाना मशहूर की हदूद में मुबैना मुकाबले 2 मुल्ज़मान हलाक। करंगी अवामी कॉलोनी से मोटरसाइकिल चोरी और छीनने वाला 4 रुकनी ग्रुप पकड़ा गया। मुल्ज़मान की निशानदेही पर 30 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। पाक ईरान सरहदी पोस्ट गबद रमदान से मजीद 11 तालिबे इल्म और 33 ज़ायरीन वतन वापस पहुँच गए। FIO काम के मुताबिक 3 दिनों में 377 पाकिस्तानी ईरान से वतन वापस पहुंच चुके हैं। ईरान की हिमायत में मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मार्च। मुजाहिरीन के ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी और इसराइली मुदाखलत के खिलाफ नारे। फसादियों की हिमायत की मजम्मत। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर पहले हमला न करने का यकीन दिलाया। अमरीकी अखबार का दावा है कि दोनों एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। ईरान में मुजाहरे शुरू होने से चंद दिन पहले इसराइली हुकाम ने रूस के जरिए ईरानी क़यादत को मुत्तला किया था। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के दावतनामे खुद को भेजे गए। बोर्ड में कौन शामिल होगा सदर ट्रंप खुद मुंतखब कर रहे हैं। इसराइल को यकीन नहीं कि हमास गैर मुसल्लह हो जाएगा। हमास के साथ अगले मरहले यानी गैर फौजी बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल साकिब ने कहा है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के तेज़ी से NOC जारी की है। इसमें बरसों लगते हैं। पाकिस्तान में लोग पहले ही क्रिप्टो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे प्रमोट नहीं बल्कि रेगुलेट कर रहे हैं। अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में नौजवानों को सीखने के अमल को तेज़ बनाए। मामला रेगुलेट होने से टैक्स अदा करने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। ये भी कहा कि जब से ओहदा संभाला है 1 रुपया तनख्वाह की मद में नहीं लिया, सिर्फ मुल्क की खिदमत मिशन है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड से मुतालिक देखते हैं आगे क्या होता है। डेनमार्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पेंटागन का कॉन्ट्रैक्टर वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक करने पर गिरफ्तार किया गया। ग्रीनलैंड का अमरीकी मिल्कियत बनने से इनकार। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। ग्रीनलैंड वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं, मगर ग्रीनलैंड अमरीकी मिल्कियत नहीं बनना चाहता। वेनेजुएला के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को इख्तियार दे दिया। सदर ट्रंप का इक़दाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल 50 के मुकाबले में 51 वोट से मुस्तरद। 3 रिपब्लिकन अरकान सेनेट ने तमाम डेमोक्रेट्स अरकान के साथ मिलकर वोट दिया था। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट डाला।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 برس کے بچے جیسی ذہانت سے متاثر ٹرمپ نے دودھ کی پروسیسنگ سے متعلق عمل بتانے پر بچے کو صدارتی میڈل دے دیا. کہا کہ یہ سیاستدان حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر میں اس بچے کو میڈل دوں گا. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ آج سے زمبابوے اور نیمیبیا میں شروع ہوگا. افتتاحی روز 3 میچ کھیلے جائیں گے. بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں بلوایو میں مد مقابل ہوں گی. زمبابوے کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ اور تنزانیہ کا ویسٹ انڈیز سے ہوگا. پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل جیو سپر انڈر 19 ورلڈ کپ کے دلچسپ میچز براہ راست نشر کرے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جنوری کے آخر میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق. 3 T20 میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا. تینوں میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. پہلا میچ 29 جنوری، دوسرا 31 جنوری اور تیسرا میچ 1 فروری کو کھیلا جائے گا. آسٹریلیا کے ادبی میلے میں فلسطینی نژاد مصنفہ کی دعوت منسوخی پر دنیا بھر کے ادیبوں کی مذمت. میلے میں بلائے جانے والے 180 ادیبوں، فنکاروں اور عام شخصیات نے احتجاجاً میلے کا بائیکاٹ کر دیا. میلے کے منتظمین کے 8 رکنی بورڈ میں سے چیئرمین سمیت 4 منتظمین بھی مستعفی. مہمانوں کی اکثریت کے بائیکاٹ کے باعث میلہ منسوخ کر دیا گیا. فلسطینی مصنفہ رندا عبدالفتاح کو نہ بلانے پر میلے کا بائیکاٹ کرنے والوں میں نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن بھی شامل. برطانیہ کی عالمی شہرت یافتہ ادیبہ زیڈی اسمتھ اور آسٹریلیا کی نامور فکشن نگار ہیلن گارنر بھی بائیکاٹ کرنے والوں میں شامل. اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ اور الحمرا آرٹس کونسل لاہور کی زیر اہتمام 2 روزہ دیکھو فلم فیسٹیول شروع. پہلے روز نوجوان فلم میکرز کی فلمیں اور جامعہ کی میوزک سوسائٹی نے سدا بہار پنجابی اور فوک گیت پیش کیے. فلم فیسٹیول دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد الحمرا ہال پہنچی. گلوکار جواد احمد اور فوک گلوکار عارف لاہور نے بھی گانے سنا کر سما باندھ دیا.